بسم اللہ۔ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، الحمدللہ کہ چند دنوں سے دروس جو ہیں وہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحابہ رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. کل کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ حج کے بارے میں تو گزارش یہ ہے کہ ابھی حجاج کی آمد ہے، ابھی پوری طرح سے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں تو ابھی آئے نہیں، مدینہ شریف میں کچھ لوگ آئے ہیں. تو انشاءاللہ 15-20 ذی القعدہ کے بعد پھر صرف حج کا ہی بیان ہوگا، باقی کوئی بیان نہیں ہوں گے. روزانہ حج کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے بیان، احکامات، مشاعر، ان کی تعریف، تو انشاءاللہ اس کا آپ کوئی فکر نہ کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن حضور نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میری باندی جو ہے ماریہ قبطیہ، یہ مقوقس کے بادشاہ نے حضور کو ہدیہ دیا تھا، اور اس کا خادم جو ہے معبور وہ بھی ساتھ آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تو امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو بعض لوگوں نے سرکار دو عالم کو آگے بتایا کہ آپ جب گھر نہیں ہوتے نا تو وہ معبود جو اس کے ساتھ اس کا خادم آیا تھا وہ چلا جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے.
اگر اس نے ملنا ہو تو آپ کی موجودگی میں آئے، آپ سے اجازت لے کے آئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں اس کا آپ کے حرم میں جانا، گھر میں جانا، تو یہ باعث تہمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات دل کو لگی۔ آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس معبود کو تلاش کرو، جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی کے گھرانے سے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ سمن و طاعتن یا رسول اللہ، حضرت آپ پتہ کرتے کرتے گئے تو ایک انصاری کے باغ میں کنویں کی منڈیر پر وہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اسے دھمکی دی کہ بدبخت تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، اور تلوار نکالی۔ وہ بیچارہ گر گیا ڈر کے مارے، ایسے بیٹھا تھا نا، ایسے گر گیا، تو اس کی چادر جو تھی وہ بھی کھل گئی۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ، یہ تو خنثی ہے، ہجڑا ہے بیچارہ، اس پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ بہرحال آپ نے اس کو پھر قتل نہیں کیا، واپس آ گئے۔ حضور نے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو مرد ہی نہیں ہے، غریب، میں نے تلوار کھینچی تو وہ گر گیا تو اس کی چادر کھل گئی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد تو وہ مرد والی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا احسنت علی، تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم اس کو مار دیتے تو اس کا قتل ناحق میرے اوپر آ جاتا، کیونکہ آرڈر تو میں نے کیا تھا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقاہت تھی کہ ہر چیز میں احتیاط کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے بلایا کہ علی فلاں عورت جو ہے اس نے زنا کا اعتراف بھی کر لیا ہے، اب اس کو حد جاری کرنی ہے، تم جا کے اس کو حد مارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، اس عورت کا گھر ڈھونڈا، میں آیا تو وہ تو بیچاری نفاس میں تھی، بچہ پیدا ہوا تھا اس کا 2 دن پہلے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اس کو نفاس کی حالت میں میں کوڑے ماروں تو یہ تو مر جائے گی، اور جو بچہ دودھ پینے والا یہ رول جائے گا، اس کو کون سنبھالے گا؟ کہیں گے حرامی بچے، ہمیں کیا۔ تو آپ نے اس کو بھی قتل نہیں کیا، واپس آ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ما فعلتا۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو بیچاری نفاس کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا احسن، تو تم نے اچھا کیا۔ ما یری الشاہد لا یری الغائب، جو شاہد موجود ہو وہ دیکھتا ہے، غائب کو پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا ہیں۔ اصل میں یہ ساری برکت تھی حضور پاک کی دعاؤں کی۔ حضور نے آپ کو یمن کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ وہاں تم نے فیصلے بھی کرنے ہیں، قضا بھی ہے۔ کہا حضور میں انا حدیث سن ولا علم علی بالقضاء، میں بالکل بچہ ہوں، ابھی نوجوان ہوں، اور مجھے قضا کا تو کوئی علم ہی نہیں، کبھی میں نے فیصلے نہیں کیے۔ آپ نے پھر میں اچھا قریب آ جاؤ۔ قریب آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور کہا کہ اللہم اشرح صدرہ ثبت قلبہ وفقہ للقضاء۔ کہتے ہیں کہ اس دن حضور کی دعا کے بعد پھر مجھے کبھی کسی مسئلے میں بھی تکلیف نہیں ہوئی، ہمیشہ الحمدللہ صحیح فیصلہ کیا، حق کا فیصلہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے،
آپ کی ایک زرہ تھی جو چوری ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ ہے اور وہ بیچ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس نے کہا یہ زرہ تو میری ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب، زرہ آپ کی تھوڑی ہے. تو حضرت نے قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ میری زرہ چوری ہو گئی تھی، میں نے آج پہچانی ہے اس آدمی کے پاس ہے. سب تو پہلے تو قاضی شرح میں دونوں مدعی مدعا علیہ کو اپنی عدالت میں برابر کھڑا کیا، جس سے اس کے دل پہ اسلام کی عدالت کا بڑا اثر ہوا کہ دیکھو وہ امیر المومنین ہے، وہ ان کو کرسی پہ بٹھاتا، مجھے کھڑا کرتا. سب کو برابر، انصاف کا تقاضا یہی ہے. تو حضرت قاضی شرح نے کہا کہ حضرت علی چونکہ حضور کا بھی فرمان ہے اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی، گواہ جو ہیں وہ مدعی پر ہوتے ہیں. آپ چونکہ مدعی ہیں، گواہ لائیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے. اور پھر میں ایک تو میرا بیٹا حسن گواہ ہے. انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی. انہوں نے کہا دوسرا میرا غلام ہے کمبر، وہ گواہ ہے. انہوں نے کہا غلام کی بھی قبول نہیں ہوتی، وہ تو غلام ہے، وہ تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. انہوں نے کہا پھر میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. تو قاعدہ حضور نے یہ اصولی قاعدہ ہے فقہ کا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمے ہے کہ ثبوت دے، نہ دے سکے تو پھر جس نے انکار کیا ہوا ہے وہ حلف اٹھائے. قاضی شرح نے اس سے کہا بھی تم حلف اٹھاتے ہو کہ یہ زرہ تمہاری؟ اس نے کہا ہاں جی میں حلف اٹھاتا ہوں. اور اس نے حلف اٹھائی. قاضی کہا جاؤ زرہ تمہاری ہے. بہرحال حضرت علی نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے عہد خلافت میں ابھی ایسے قاضی موجود ہیں جو عدل کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کیا سامنے کون ہے. حضرت علی جب وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ وہ یہودی کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ زرہ آپ کی ہے، میں نے ہی چوری کی تھی. لیکن آج اسلام کا انصاف دیکھنے کے بعد مہربانی کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا دیکھو بھی بات سنو، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے بھائی بن گئے، اب یہ زرہ میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. تو حضرت علی نے اس کو زرہ بھی دے دی اور وہ اسلام کی دولت لے کر کامیاب ہو کے چلا گیا. اسی طرح ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کے رونے لگ گیا اور کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، کئی دن سے فاقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا کہ جاؤ اپنی اماں سے کہو کہ میں نے 6 درہم دیے تھے انہیں، 6 ریال سمجھو، درہم سمجھو، وہ لے آؤ. وہ گیا، اس نے کہا انہوں نے تو ایک خاص کام کے لیے مجھے دیے تھے. انہوں نے کہا اب ان کا حکم ہے. انہوں نے 6 درہم اٹھائے دے دیے. حضرت علی نے وہ 6 درہم جو تھے اسی آدمی کو دے دیے جس نے مانگے تھے. وہ 6 درہم لے کے چلا گیا. ابھی اسی مجلس میں حضرت علی بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اونٹ پکڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں اپنا یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں. اونٹ بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا. حضرت علی کو پسند آیا. اور میں کتنے کا بیچو گے؟ اور نے کہا جی اس کی قیمت لگ چکی ہے 140 ریال. اور میں اچھا میں آپ کو 140 ریال دیتا ہوں، آپ یہ اونٹ مجھے بیچ دیں. اس نے بیچ دیا. کہا یہاں اونٹ کو باندھ دو، 2-3 گھنٹے کے بعد آنا، اپنے پیسے لے جانا.
چونکہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، میں توکل علی اللہ ہے فہو حسبہ. تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آ گیا، انہوں نے کہا حضرت علی مجھے یہ اونٹ بہت پسند ہے اور میں بھی خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگا کہ آپ نے لے لیا ہے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا جی میں 200 دوں گا. اور میں 200 دو اور اونٹ کھول کے لے جاؤ. انہوں نے 200 دے دیے، اونٹ لے کے چلا گیا. آپ نے وہ پہلے کو بلایا جس سے اونٹ خریدا تھا، 140 اس کو دے دیے، 60 جو تھے وہ گھر بھیج دیے بی بی فاطمہ. بی بی فاطمہ حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کیا، کہاں سے 60 روپے آ گئے؟ جب حضرت علی آئے تو اس نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے 6 درہم بھیجے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں ہم 1 کا 10 گنا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں 1 کا 10 گنا 60 دیے 6 کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ ایک دن کئی دنوں سے فاقہ تھا، گھر والے بھی فاقے سے تھے، حضرت علی بھی فاقے سے تھے. باہر تشریف لے گئے کوئی کام مل جائے، کام تو نہ ملا، کسی سے 1 دینار قرضہ لیا. ابھی لے کے چلے کہ جا کے بچوں کے لیے کوئی سامان خریدوں. دیکھا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں. پوچھا مقداد کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور کیا بتاؤں، میرے گھر میں آج کئی دن سے فاقہ ہے، پانی پی کے ہم وقت گزار رہے ہیں. بڑی کوشش کی، نہ کام ملا نہ ادھار ملی. اور چاہیے 1 دینار تم لے لو. آپ نے دے دیا اس کو 1 دینار، اور کہتے ہیں کہ اب میں پریشان کہ بچے تو پہلے فاقے سے ہے، جو کچھ میں نے قرضہ لیا تھا وہ بھی میں نے دے دیا. تو میں مسجد میں آ کے بیٹھا، ظہر کی نماز بھی میں نے حضور کے پیچھے پڑھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. عشاء کے بعد جب نکلنے لگے تو حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ علی کیا تم ہمیں کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شرمندگی سے سر نیچے ڈال لے کہ کچھ ہوگا تو کھلائیں گے نا. حضور نے دوبارہ فرمایا کہ یا علی حل تو اشین، آج کے رات ہمیں کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تو میں نے کہا حباً و تکریماً یا رسول اللہ اہلا وسہلا فضل. میں گھر لے گیا. کہتے ہیں کہ سارے راستے میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، یا اللہ اپنے نبی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب میں گیا تو بی بی فاطمہ نے اتنا بڑا صحن کھانے کا، اور ایسا کھانا اور ایسی خوشبو کہ زندگی میں ہم نے خوشبو بھی نہیں سونگی تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ یہ کہہ کہ تم نے جھوٹ بولا میرے ساتھ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے تو اپنے اس رب کی قسم ہے جس نے میرے ابے کو تاج نبوت پہنایا ہے، میں نے آپ سے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. میں تو نماز پڑھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے کھانا اور کون رکھ گیا. حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا وہ جو دینار دیا تھا نا تم نے مقداد کو، اس کے بدلے میں اللہ نے بھیجا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں جاتے اور بیوی مریم بچی تھی، آپ کی کفالت میں تھی، تو حیران ہوتے بھی دروازہ بند ہے، کھڑکی کوئی نہیں، آپ لیکن بیوی مریم کے پاس تو بڑے بڑے پھل پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت زکریا نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سر نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بھی اپنے خزانہ غیب سے جنت سے یہ کھانا بھجوا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت علی کہتے ہیں ہم اور ہمارا پختہ ایمان ہوتا چلا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں.
کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے، ہم نے منت مانی کہ 3 روزے رکھیں گے کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے گا۔ یاد رکھیں گے منت ماننا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے نام پر ہو، کسی غیر اللہ کے نام پہ منت شرک ہے، کہ پیر کے نام پہ منت، قبر کے نام پہ منت، بزرگوں کے فلاں کے نام پہ منت، وہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نام پر منت مانی جائے تو وہ جائز ہے۔ بی بی مریم نے بھی کہا تھا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی۔ کہا اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ ہوگا، میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، آپ میری نظر۔ تو انہوں نے بھی اللہ کے نام پہ نظر مانی، تو اللہ کے نام پہ نظر جو ہے وہ جائز ہے۔ تو حضرت علی نے بھی کہا کہ میں روزے رکھوں گا، صحت ہو گئی اور بچے ٹھیک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی۔ حضرت حسن حسین نے کہا ہم بھی رکھیں گے۔ ان کی ایک خادمہ تھی فدہ، اس نے کہا میں بھی رکھوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی سے اون لے کے آئے کہ ہم کاٹ کے اس کو ٹھیک کر کے آپ کو دیں گے، تو 1 سا جو ہمیں دے دو۔ اس نے وہ اون بھی دے دی، 1 سا جو بھی دے دیے۔ بی بی نے صاف کیے، چکی میں پیسا، اور اس کے بعد پھر 5 روٹیاں بنائیں کہ بھی 1 روٹی حسن حسین اور فضہ کے لیے، 1 میرے اور علی کے لیے۔ اب روزے کا وقت جب آیا تو ساری روٹیاں آگے رکھ لیں دسترخوان پہ۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، بس اذان ہونے والی ہے، وقت ہونے والا ہے کہ باہر دروازے سے آواز آئی کہ یا اہل بیت محمد اننا مسکین، اللہ کے نبی کے گھر والوں میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ حضرت نے وہ سارا اٹھایا، جا کے اس کو دے دیا، اور خود جو ہے افطار پانی سے کیا۔ دوسرے دن پھر بھی روزہ، پھر روزے کے لیے سامان رکھا۔ باہر سے آواز آئی کہ انا یتیم علی بابکم، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، آپ کے دروازے پہ، ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ آپ نے اٹھا کے وہ بھی اس کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ کھانا سامنے رکھا، ایک آدمی ہے، اس نے کہا نا اسیر، میں قیدی ہوں اور ہمیں یہود نے قیدی بنایا ہوا ہے اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے وہ سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اب حضور جب آئے تو دیکھا کہ بچوں کے تو بالکل پیٹ جو ہے نا وہ پسلی سے لگ گئے ہیں اور آنکھیں اندر دھس گئی ہیں بھوک کی وجہ سے، 3 دن کے بھوک۔ ابھی حضور اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور یہ قرآن کی آیات لے کے آج میں نے عرض کی ہیں کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ پاک نے آپ کی مدح میں قرآن کے یہ آیات نازل کی ہے جو قیامت کو پڑھے جائیں گے، اور حضرت علی اور ان کے گھرانے کی مدح جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اب اسی طرح سے یاد رکھیں کہ خوارج کا فتنہ بڑا شدید فتنہ تھا، جس کی وجہ سے بی بی عائشہ کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی اور حضرت معاویہ کے ساتھ بھی جنگ ہو گئی۔ وہ جنگ کرائی گئی تھی ان جتنے خارجی ہیں ان بلوائیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے 3 آدمی تیار کیے
اور نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے 3 شخصیات ہیں عالم اسلام کی جن کی وجہ سے اسلام کی بڑی طاقت ہے. ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت معاویہ ہیں، ایک حضرت عمرو بن العاص ہیں جو فاتح مصر ہیں، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا. 3 آدمیوں کو تیار کیا بھی ہر آدمی ایک ایک کو قتل کرے، لیکن ایک ہی رات ایک ہی وقت میں سب حملہ کریں. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ بھی میں تو حضرت علی کو قتل کروں گا. بکر تیمی نے کہا کہ میں عمرو بن العاص کو قتل کروں گا. اور اسی طرح عبداللہ ابن برق نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا. 17 رمضان کی رات صبح کی نماز کا وقت طے ہوا اور سب اپنے اپنے ٹارگٹ پہ چلے گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے جب کوفے میں آیا تو وہاں ایک عورت تھی بے حد جمیل خوبصورت تھی. اس کے پاس گیا اور نے کہا میری شادی کی ایک شرط ہے کہ حضرت علی کا سر کاٹ کے لے آؤ، پھر میں شادی کروں گی. اب اس کو عشق کا بھوت بھی ساتھ سوار ہو گیا. ساری رات جا کے مسجد میں چھپا رہا. حضرت علی جب صبح آئے اور الصلاۃ 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 کہتے ہیں بھی لوگ تیار ہو گئے نماز میں پہنچے. یہ بدبخت چھپا ہوا بیٹھا تھا. اس نے آگے تلوار سے حملہ کیا سر پہ، سر سے لے کر پوری دماغ سے کاٹتی ہوئی چلی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے پکڑا. آپ نے پوچھا کہ پتہ ہے کہ مجھے کس نے کہا جی خارجی ملزم ہے. انہوں نے کہا اچھا فزت ورب الکعبہ، اچھا میں کافر کے ہاتھ سے مر رہا ہوں نا، پھر تو میں شہید ہو گیا ہوں نا. انہوں نے کہا اس کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا. جس نے عمرو بن العاص پہ حملہ کرنا تھا اس دن خدا کی شان ہے کہ عمرو بن العاص نماز پڑھانے ہی نہیں آئے، کسی اور کو بھیج دیا. وہ جو بیچارہ آیا نماز پڑھانے وہ قتل ہو گیا. اور جس نے حضرت معاویہ پہ قتل کرنا تھا اس نے حملہ کیا لیکن بعد اوشا کیا، زخمی ہوئے آپ، لیکن الحمدللہ بچ گئے شہادت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ نجف میں ہے. اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کے دریا جاری رکھے اور ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللہم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مبتلا الا آفیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. دے دو بھائی چاہے دو.